بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ذکر حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصہ ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہاں تک کہ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب متفق علیہ ہے، اور اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ نسب نامہ مادری، آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ ہیں بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ، یعنی چھٹی پشت کلاب پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بدری و مادری مل جاتا ہے۔ ولادت، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ماہ رجب الاول کا دوشنبہ محقق ہے، اور سال وہ تھا جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، مگر تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری تاریخ تھی، بعض کے نزدیک تیسری، اور بعض کے نزدیک 12ویں، اور ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ برکات ولادت، شب ولادت میں کسریٰ شاہ فارس کے محل کو زلزلہ آیا کہ اس کی آواز لوگوں نے سنی اور اس کے 14 کنکرے گر گئے، جو علامت تھی کہ اس سلطنت میں تزلزل کا وقت آ گیا، اور 14 حکمران ہونے پر یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فارس کی آگ جس کی وہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے بجھ گئی، جو 1000 برس سے روشن تھی، اور یہ علامت تھی کہ معبودان باطلہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت نگوں سار و معدوم ہونے والے ہیں، اور چشمہ سادہ سوکھ گیا۔ رضاعت، آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، دختر ابی زویب نے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہی کے پاس آپ کا شک صدر ہوا کہ سینہ مبارک کو فرشتوں نے شگاف دے کر علم و ایمان سے بھر دیا، اور جس حصہ میں شیطان اپنا اثر کرتا ہے اس کو نکال دیا۔ نیز آپ کو دودھ پلایا ابو لہب کی کنیز حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضانت یعنی پرورش، اور پرورش کی حضرت ام ایمن حبشیہ رضی اللہ عنہا نے، کہ ان کا نام برکہ تھا، اور وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ پدری میں ملی تھی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ان کو آزاد فرمایا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ یتیمی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اس وقت آپ بطن مادر میں تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طفل 2 ماہ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 2 سال 4 ماہ کی تھی، اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جبکہ آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور بعض کے نزدیک 6 سال کی تھی۔ تب آپ کے دادا عبد المطلب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے متکفل ہوئے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ کی پرورش کے متکفل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوئے۔ تربیت، اور جب آپ کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 یوم کی ہوئی تو ابو طالب کے ہمراہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بسوئے شام سفر میں روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ پہنچے تو آپ کو بحیرہ راہب نے دیکھا، اور اس علامت سے جو کہ وہ پہلے جانتا تھا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے، کیونکہ اے قافلے والو، جس وقت تم یہاں پہنچے ہو تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ میں نہ گر گیا ہو، اور پتھر اور درخت سوائے پیغمبر کے کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے، اور یہی علامت اس کو اپنی کتابوں میں دستیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا کہ اگر ان کو بسوئے شام
شام لے جاؤ گے تو یہودی ان کو ضرور قتل کر دیں گے، لہٰذا ابو طالب وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔ سفر تجارت۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ملازم میسرہ کے ہمراہ عقد نکاح سے قبل بغرض تجارت ملک شام کا سفر کیا، اور جب شام میں داخل ہوئے تو ایک راہب کے صومعہ کے قریب ایک درخت کے سایہ میں قیام فرمایا۔ علامات نبوت بزبان راہب۔ اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے تو سوائے پیغمبر کہ کسی نے بھی قیام نہیں کیا، ہو نہ ہو یہ پیغمبر آخر زماں ہیں۔ میسرہ کہا کرتے تھے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدت پکڑتی تو 2 فرشتے نازل ہوتے اور آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا کرتے۔ نکاح۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال 2 ماہ 10 یوم کی تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ تعمیر بیت اللہ۔ اور جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو تعمیر کعبہ میں شریک ہوئے اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ عطائے نبوت۔ جس وقت عمر شریف 40 سال 1 روز کی ہوئی تو حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشی اور انذار و بشارت کی خدمت سپرد فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور کہا کہ اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اتنا قریب کیا کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی، اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر بغل میں لے کر مجھ کو اپنی اور کھینچا اور پھر چھوڑ کر تیسری بار کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5، 30واں پارہ۔ نزول وحی اور تبلیغ۔ بعض اقوال کے مطابق ابتدائے وحی کا یہ دن دوشنبہ تھا بتاریخ 8 ربیع الاول۔ اس کے بعد آپ نے حکم خداوندی کا بآواز بلند اظہار کیا اور پیام حق پہنچایا اور قوم کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اہل مکہ نے غلبہ بے عقلی سے آپ کی ایذا پر کمر باندھی اور آپ کو شعب میں محصور کر دیا۔ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کم 3 سال وہاں محاصرہ میں رہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے عرصے تک وہاں محاصرے میں رہے، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 49 سال کی تھی۔ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال وہاں پر محاصرہ میں رہے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 49 سال کی تھی۔ حزن و غم کا سال۔ اس واقعہ کے 8 ماہ 21 یوم بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا برس کہلایا۔ جنات کا ایمان۔ جب عمر شریف 50 سال 3 ماہ کی ہوئی تو خدمت مبارک میں نصیبین کے جنات آئے اور اسلام لائے۔ معراج۔ اور جب عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی ہوئی تو حق تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی کہ اول زمزم اور بعد میں مقام ابراہیم کے درمیان سے آپ کو فرشتے اٹھا کر بسوئے بیت المقدس لے گئے اور وہاں براق حاضر کیا۔ آپ علیہ السلام براق پر سوار ہو کر بسوئے افلاک پہنچائے گئے اور وہاں نماز پنجگانہ فرض کی گئی۔ ہجرت۔ جب عمر شریف 53 سال کی ہوئی تو مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا اور 8 ربیع الاول مکہ سے بسوئے مدینہ ہجرت فرمائی۔ داخلہ مدینہ منورہ۔ یوم دوشنبہ مدینہ میں داخل ہوئے اور وہاں 10 سال اقامت فرما کر وفات فرمائی۔ تاریخ ہائے مذکورہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ غزوات و سرایا۔ اس مدت میں آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 اور بقول 27 غزوے فرمائے کہ جنگ ان میں سے صرف 7 کے اندر ہوئی، یعنی بدر، احد، خندق، بنی قریظہ، بنی مستلق، خیبر، طائف اور وادی القرہ۔ غابہ اور بنی نذیر میں بھی جنگ ہوئی۔
اور باؤس یعنی کسی طرف اسلامی لشکر کی روانگی جس میں خود تشریف نہیں لے گئے 50 کے قریب ہیں۔ حج، فرضیت حج کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج فرمایا اور اس سے قبل 2 مرتبہ حج ادا فرما چکے تھے۔ سفر حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے لیے سر میں کنگھا فرما کر اور جسم اطہر کو روغن اور خوشبو مل کر دولت قدا سے بیوم شنبہ باہر تشریف لائے اور روانہ ہو کر ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ وہاں شب گزاری اور فرمایا کہ رات ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرۃ فی حجہ، یعنی عمرہ و حج دونوں کی نیت کرو کہ جس کا نام قران ہے۔ پس آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا احرام باندھا اور بیوم یکشنبہ بوقت صبح قدا کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور طواف قدوم کیا کہ 3 شوط میں لپک کر چلے کہ جس کو رمل کہتے ہیں، اور 4 شوط میں آہستہ اصلی رفتار میں چلے۔ اس کے بعد باہر نکلے بجانب صفا اور بیچ وادی میں کہ جہاں میلین اکثرین محیط ہیں کہ سواری کو دوڑایا۔ اس کے بعد جو لوگ ہدی ساتھ نہ لائے تھے ان کو حکم دیا کہ حج کی نیت فسخ کریں اور عمرہ پورا کریں۔ حجون یعنی محلات مکہ کے پہاڑ کی جانب بالا میں قیام فرمایا۔ جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ ہوئی تو بسوئے منی روانہ ہوئے۔ ظہر و عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں وہاں پڑھی اور شب گزاری اور نماز فجر ادا کی۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو بجانب عرفات روانہ ہوئے۔ آپ کے پہنچنے سے قبل وادی نمرہ میں جو وادی عرفات کا کنارہ ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا۔ اس خیمہ میں آپ نے قیام فرمایا اور جب زوال کا وقت ہوا تو خطبہ پڑھا اور ظہر و عصر جمع فرما کر 1 اذان اور 2 تکبیر سے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد موقف یعنی وادی عرفات کے وسط میں جبل رحمت کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں برابر دعا و تحلیل کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا۔ وقوف و رمی و نہر و طواف الوداع، اس وقت بسوئے مزدلفہ روانہ ہوئے اور وہاں شب گزاری اور نماز فجر پڑھی۔ پھر مشعر الحرام یعنی جبل قزح میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل گئی۔ اس وقت قبل طلوع شمس بسوئے منی روانہ ہوئے اور جمرۃ العقبہ کی 7 کنکریوں سے رمی کی اور پھر ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمرات کی 7 کنکریوں سے پیدل رمی فرماتے رہے کہ زمین نشیب یعنی خیف کے متصل جو جمرہ ہے اس سے ابتدا فرماتے اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے اور پھر جمرہ عقبہ کی، اور جمرہ اول و ثانیہ کے پاس دیر تک دعا مانگتے تھے۔ اول دن رمی جمرہ عقبہ کے بعد ایام منا کے پہلے دن اونٹ قربان کیے اور بسوئے مکہ روانہ ہوئے۔ 7 شوط طواف کے پورے فرما کر سقایا پر تشریف لائے جہاں آب زمزم جمع کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے آب زمزم لے کر پیا اور پھر منا کے میدان میں واپس آئے۔ جب ایام تشریق کا تیسرا دن 12 ذی الحجہ ہوا تو کوچ کیا اور محصب میں قیام فرمایا۔ وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم کیا تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ پورا کریں۔ اس کے بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور سب حضرات طواف وداع کر کے مدینہ واپس ہوئے۔ عمرے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور چاروں ذوالقعدہ میں واقع ہوئے۔ بیان حلیہ شریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قد متوسط اور رنگ سرخی مائل سفید تھا۔ ہر 2 شانہ کے درمیان فصل تھا یعنی سینہ چوڑا تھا۔ بال آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کی لو تک رہتے تھے، بڑھاپے تک آپ نہ پہنچے تھے۔ سر و داڑھی میں تقریباً
20 बाल सफेद थे, चमकदार रोए मुबारक मिसले शब चाहरम, रोए मुबारक मिसले शब चाहरदम चमकता था। तन हैन व बदन मोतदिल था। अगर खामोश होते तो आप पर मोहब्बत व बुजुर्गी जाहिर होती और बात करते तो लुत्फ व नजाकत जाहिर होती थी। कोई दूर से आपको देखता तो जमाल व नजाकत इदराक करता और नजदीक से तो मलाहत व शीरीनी पाता। आप शीरीन गुफ्तार थे, कुशादा पेशानी अब्बर व बारीक व दराज थी और बाहम प्यूस्ता न थी। बीनी दराज रुखसारा नरम कुशादा धुन दंदान कुशादा व रोशन दोशाना के दरमियान मोहर नबूवत। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसफ बयान करने वाला कहा करता था कि हजरत खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल न हजरत खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई देखा न बाद में। अस्माए मुबारका। आन हजरत खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है, अहमद है, माही है कि हक ताला जल्ल शानो मेरे जरिए कुफर को महू फरमाएगा और हाशिर है कि सबसे पहले मैं महशूर होऊंगा और आकिब है कि मेरे बाद कोई नबी न होगा। और दूसरी रिवायत में मुक़फ़ा और नबी तबा और नबी हिम्मा और नबी रहमा भी नाम हाय मुबारक आए हैं। और हक़ ताला जल्ल शानो ने बशीर, नज़ीर, रऊफ, रहीम, रहमतुल लिल आलमीन, मोहम्मद, अहमद, तोहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, अब्द, अब्दुल्ला और मुनज़िर के नामों से आपको पुकारा है और उलमा ने आपके दीगर अस्माए मुबारक जिक्र किए हैं और ये सब नाम आपकी सिफात के बयान हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ये किस्सा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसका दूसरा पार्ट हम जल्द लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।